رسول خدا اب غم و رنج کھا کر کھڑے ہو گئے ہیں مسلح پہ آ کر، پکارا جو مولا کو آنسو بہا کر، تو رب نے کہا یہ دلاسا دلا کر، محبت سے جو تیرا ساتھ دیں گے سفید و سیاہ کے وہ مالک بنیں گے۔ جو آپ پہ قربان ہو کے آنے والے ہیں سیاہ و سفید کے مالک بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا کرنے کے لیے آئے اپنی امت کو، سفید و سیاہ کی جو ہے زمین اور آسمان کے مالک بنانے کے لیے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو ہے مسلمان کا مقام معمولی مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر جو سمجھا وہ برابر جو ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا، اللہ سے کلام کرنے والا بن جاتا۔ اللہ جو ہے پہلے کلام کرتا تھا، نبیوں سے بات کرتا تھا، اب گنگا ہو گیا کیا اللہ تعالیٰ؟ آج بھی بات کرنے والا ہے، وہی چاند ہے، وہی سورج ہے، وہی قرآن ہے، وہی مکہ ہے، وہی مدینہ ہے۔ پھر جو ہے انسانوں کے اندر یہ مردگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلام کو لے کے آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ آپ جو ہے اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنے والا ہے۔ اللہ گنگا نہیں ہے۔ لوگ کیا ہے دنیا کے مردار کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ بات نہیں کر رہا تو سمجھ رہے کہ اللہ بات ہی نہیں کرتا۔ تو آپ جو ہے اگر جو ہے تم پٹری بدل دیے تو کیسا جو ہے اللہ سے جو ہے نا مخاطب ہوں گے؟ اس لیے صحابہ اکرام کا تزکیہ ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ کرے، صحابہ اکرام کو پاک کرے۔ پاک کرنے کے بعد قرآن سمجھ میں آیا، اللہ سمجھ میں آیا، اللہ کا دین سمجھ میں آیا۔ تم نفس کو اگر گندہ رکھیں گے اور رات دن قرآن پڑھتے رہیں گے تو قرآن کیسے سمجھ میں آتا؟ اس لیے جو ہے تزکیہ کب ہوتا؟ میدان میں نکلنے کے بعد۔ گھر میں بیٹھنے کے بعد تزکیہ، گھر میں بیٹھ کے جو ہے وظیفے پڑھنے سے تزکیہ نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام میدان میں تھے، میدان میں جو ہے نا اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کی تپتی ہوئی صحراؤں میں۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو یہ جو ہے معراج معمولی بات نہیں ہے۔ معراج کا میدان اللہ ہندوستان میں آباد کر کے رکھا ہے۔ ہندوستان میں اگر تم معراج چاہتے جاؤ، مٹھوں میں، مندروں میں، چرچوں میں، گرجا گھروں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے جاؤ، یا اندھیرے کو دور کرنے کے لیے میدان میں نکلو، اللہ جو ہے نا تمہاری تائید کرنے کے لیے ملائکہ کو اتار دیتا ہے، فرشتوں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے، اللہ کی تائید نصرت جو ہے نا نظر آتی۔ یہی سب سے بڑی معراج ہے۔ صحابہ اکرام کی معراج بھی، اللہ کے رسول کی معراج بھی، وہ جو ہے واقعہ سناتے بیٹھنے سے انسان جو ہے اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کی معراج جو ہے نا کس طرح ہونے والی ہے یہ عمل کے اگر میدان میں اتر گیا تو اس کی جو ہے الصلاۃ معراج المومنین کی دعا جو ہے سنی جاتی۔ تو بہرحال جو ہے اولیاء اللہ اس کام کو جو ہے نا لے کے میدان میں آگے بڑھے، ان کی جو ہے نا ترقی ہوئی۔ یہی بات حضرت صاحب عالم بیان فرماتے، بڑے بڑے مارکے آئے تبلیغ کے کام سے روکنے کے لیے، پیسوں کے ڈھیر لے کے آگے ٹھہرا کرتے، ارے یہ کام چھوڑ دو، اسلام پیش کرنا چھوڑو، کرسی پہ بیٹھو، میز پہ بیٹھو، کیک پیسٹری کھاؤ، کار میں پھرو۔ ایسے آتے شیطان جو ہے صورتیں بنا لے کے آتے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا، بڑے مشکل سے جو ہے میدان میں انسان کو اترنا پڑتا۔ لالچ دینے والے آتے، رشوت لیو، پیسہ لیو، کام چھوڑو تمہارے، تو اس کو لات مارتے ہوئے آگے بڑھنے کا نام معراج ہے۔ حضرت صاحب العالم کے پاس لنگایت آئے، سونے کا مٹ بنا کے دے، کیا زبردست تتو گنان بول رہے، کیسے کالے گنان بیان کر رہے، کیسے جو ہے نا سنسکرت کے شلوک پڑھ رہے، بہت بہترین پنڈت ہے تم، پنڈت ہے بولے، بہترین پنڈت ہے، ہمارے پاس کوئی پنڈت پیدا ہوا نہیں آپ کے جیسا۔ آپ آ کے مٹھ میں بیٹھو، مٹھ میں بیٹھ کے کیا کرنا؟ لنگ کی پوجا کرنا، انہوں بولے جیسا جو ہے جو بٹو لگا لے کے بیٹھنا۔ تو مٹھ میں بیٹھو، ہم تمہارا جو ہے پرچار کرتے رہتے۔ حضرت صاحب العالم کیا فرمائے؟ میں مٹھ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے دلوں میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے دلوں پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مٹھوں میں بٹھا کے حرام کے کام کرتے پھر رہے باہر، سوامیاں کہاں ہے بولے تو مٹھ میں جو ہے نا گاٹ کے رکھے، ಮಠ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಷ್ಟವಾದವರು ನೋಡಿರಣ್ಣ ವೀರಕ್ತ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಯಾರು ಶೇರ್ಯಾರು ನೋಡಿರಣ್ಣ वीरक्तों के मठों में औरतें घुसे बच्चे पैदा कर रहे हराम के, ऐसा करके रख दिए।
وہ جو ہے ज्ञान یا جو ہے نا समाज के कल्याण के लिए सीखे थे, इंसानों की फलाह के लिए जो इल्म सीखे थे, उनको जो है ना मठों में गाड़ के क्या करे, औरतों को ला के इनके हाथां दबाओ, पैरां दबाओ, घुटने दबाओ, दबाते बिठाए, हर उतना इल्म सीख के उतने जो है ना योगी बन के बदकारियों में पड़े हुए। तो मर्द मैदान जो इंसान है वो जो है ना बैठ के गद्दी बिछा के बैठने के लिए नहीं आता, बल्कि मैदान में तन्हा काम करने के लिए आता है। तो ऐसा जो है हज़रत साहब क़िबला आलम के पास सोने का मठ बनाने की लालच दिए, आप जो है ना आगे बढ़े, इसका नाम है मेराज। अगर अटक जाते तो आगे जो है नहीं बढ़ सकते थे, खरीद लेते थे। ऐसा ईमान खरीदने वाले शैतान जो है ना अलग अलग सूरत में आते हैं, और जो है फ़िरक़े वाले आके बोले अरे हमारे शिया फ़िरक़े में रहो, ज़बरदस्त पूरे मस्जिदों के इमाम बनाते तुम्हारे को, पूरे इमाम बाड़े तुम्हारे हवाले कर देते, क्या करना, खाली जो है ना सुन्नियों को गालियाँ दो और इमाम अहले बैत की तारीफ़ करते बैठो। ये काम करने के लिए आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाने के लिए अल्लाह आपको खड़ा किया, कुरान बयान करने के लिए आपको खड़ा किया, एक फ़िरक़े में जो है ना मुक़य्यद करके जो है ना छोड़ रहे थे। यहाँ तक के बड़े बड़े बादशाह, मीर उस्मान अली ख़ान जैसा जो है ना बादशाह, उन्हें जो है हज़रत साहब क़िबला आलम के जज्बात को देख के हमारे कंट्रोल में रह के काम करो, मेरे जज्बात के, मेरे तबलीग के जज्बात से नासिब जाने, मुझको नादानी से मामूली मुबल्लिग समझा, जब कदम आगे बढ़ा अपना ताल्लुक़ तोड़ा, ऐसा तोड़ा कि पलट करना उन्होंने देखा। उन्हें कहा अरे बहुत बेहतरीन मारिफत बयान कर रहे, कुरान इस्लाम हुजूर का ऐसा इश्क जो है ना बयान कर रहे, बहुत बेहतरीन जो है ना आप जो है दाई इस्लाम है समझे। जब हज़रत साहब क़िबला आलम क्या करे, चलो मेरा साथ दे रहे ना, मैं बहुत बेहतरीन हूँ बोले ना, मैं अंग्रेज़ों को दावत इस्लाम देने जा रहा हूँ, बोलते उनका जो है भेजा फट गया। अब अंग्रेज़ां जो है कलमा पढ़ो, मुसलमान अगर दुश्मन हो गए तो मेरा पूरा जो है ये जो कुंटा है मेरा वो ख़त्म हो जाता हुकूमत का। तो नहीं बोले अरे सिद्दीक़ दीनदार चंद बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं, अंग्रेज़ों को जाके दावत इस्लाम दिए, सूबे सरहद पे जाके उनको जाके डरा के आए, जेल में डाला हज़रत साहब क़िबला आलम को। तो बादशाह नक्को बोले सुने क्या, हज़रत साहब क़िबला आलम बराबर जो है ना अंग्रेज़ों को दावत इस्लाम दिए, 600 राजाओं को जो है ना दावत इस्लाम दिए। ये किसी बादशाह के कंट्रोल में रह के इस्लाम के काम नहीं कर सकते, किसी दौलतमंद के कंट्रोल में रह के इस्लाम का काम नहीं कर सकते। इस्लाम का काम अल्लाह के हुक्म पर और अल्लाह की मदद से जो है ना मैदान में काम करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता। फ़िरक़ेबाज़ कभी तबलीग नहीं कर सकता फरमाया हज़रत साहब। तो बहरहाल ये जो है ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेराज का उरूज है। किसी बादशाह की जो है ना कंट्रोल में नहीं रहना, या जो है ना उसके मातहत होकर काम नहीं करना, ख़ानदान कबीले जोरू बच्चे ये सब जो है दूसरे मानों में क्या है, ये घोघुर के कांटे हैं, तुम्हारे को तरक्की से रोकने वाले, मेराज में जा रहे तो नीचे पकड़ के खींचने वाले, इन सब को जना पहचान के दीन के काम के लिए फ़कीर बन के मैदान में उतर जाना। हस्सा खुला फरमाए बीवी रात दिन जो अम्मा को छोड़ी मैं, बाबा को छोड़ी मैं, घर छोड़ी, ख़ानदान छोड़ी, कबीला छोड़ी, तुम्हारे वास्ते मैं आ गई, तुम्हारे वास्ते आ गई, तुम जो ना भिखारी बन गए, मेरे अरमाना पूरे मट्ठी में मिल गए, मैं किसके पास जाके जो है ना भीख मांगूँ। ऐसा बोलते जो है ना अच्छे से बड़े से बड़ा वज़ीर आज़म भी है तो उसके जो है भेजा हिल जाता। बीवी का अगर जो है वो मातम अगर सुने तो, और लोग भी बोल रहे क्या है भाई कहीं कर लिया, हाथ नहीं हुआ था, क्यों कर लिया तुम भिखारी रहना था, और जो है ना खाना बारा डाल रहे थे, 2-2 दिन भूखे रख रहे थे उसको, देख रहे हैं कि 6-6 महीने दौरा चले आ रहे, ये क्या है, ये दीन में ऐसा है क्या। बड़े बड़े मौलाना आलिमा मुफ्तियाँ तक आते आपको जो है ना मुरीद इल्ज़ाम ठहरा करके जहन्नम में डालने के लिए। तो इन सब की जो है बदमाशी को समझ के कुरान करीम के अल्लाह के दलाल दे के इनके मुँह बंद करना पड़ता। इसलिए हज़रत साहब क़िबला आलम यहाँ पर फ़कीरी को बाकी रह के तमाम मुबल्लिगीन को फ़कीरी सिखाए। तो ये मामूली दलाल नहीं है, हमारे पास हज़ारों दलाल है, बल्कि फ़कीर पे टिके हुए है, वरना ऐसे ज़माने में, और वो भी जो है कोई भीख मांगू नुक्कड़ों पर रहने वाले नहीं थे मुबल्लिगीन, बड़े बड़े लायक ख़ानदान के अजीम तरीन जो है ना पूरा ख़ानदान का जो है ना सरमाया बने हुए ख़ानदान के ज़िम्मेदार, अपने जो है ना कंधों पे ढोने वाले ज़िम्मेदारी, वैसे लोगों को अल्लाह ताला हज़रत साहब क़िबला आलम के दरबार में लाए इस्लाम के काम के लिए। ये बिल्कुल गए गुजरे लोग इस्लाम के काम के लिए नहीं आते, अजीम तरीन लोग, लायक लोग, कीमती लोग, ख़ानदान के सबसे बड़े चश्मो चराग, वैसे लोगों को अल्लाह ताला ला के फ़कीर बनाया, और वो फ़कीरी पे कायम रहे। अगर इनके मुंह में दलाल नहीं, कुरान करीम का इरफान नहीं, तो कैसे जो है ना इनका फेस करते।
کیسا مقابلہ کرتے؟ دانت کھٹے ہو جاتے تھے، کوئی خاندان والا قبیلے والا آ کے جو ان سے بحث کرا تو ارے اس سے بحث نہیں کر سکتے بھائی، بہت جو ہے نا ان کے پاس اتنے باتیں ہیں، بڑے بڑے عالم آ کے جو ہے گھٹنے ٹیک دیتے تھے باتوں میں۔ تو یہ جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے کہ آج یہ جو عظیم ترین جو ہے مبلغین ہیں، ان کو جو ہے بیت رضوان کا ایسا فیض جو ہے نا حاصل ہے، نوجوان بیویوں کو قربان کر کے اللہ کے لیے فقیر بن کے بیٹھے میرے دربار میں۔ ان کو کوئی حکومت، کوئی دولت مند انسان جو ہے نا ان کو متزلزل نہیں کر سکتا، ان کے پیروں کو جو ہے نا ڈگمگا نہیں سکتے۔ ایسے جو ہے لائق لوگوں کو اللہ تعالیٰ لا کے میرے دربار میں کھڑا کرا۔ تو یہ جو ہے یہ رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اسلام کا جھنڈا لے کے میدان میں آگے بڑھنا، یہ سب سے بڑی معراج ہے۔ آپ کس کے اندر کتنی جو ہے نا طاقت ہے، کون کتنے جو ہے نا آسمانوں میں جانا چاہتا ہے، کون کہاں تک جو ہے نا ترقی کرنا چاہتا ہے، آپ کی جو ہے نا ایثار قربانی پہ منحصر ہے۔ آپ کی جتنی بڑی قربانی ہے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے نا آپ کو حاصل ہونے والا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید۔ یہ کائنات جو ہے نا یعنی ابھی ترقی کی طرف جا رہی ہے، ہر دور میں جو ہے نئے نئے انسان جو آتے ہیں وہ جو ہے نا ترقی کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ جو ہے نا معراج کی حقیقت ہے۔ اس جو ہے نا حقیقت کو جو سمجھا وہ اللہ کا لکھا پانے کے لیے میدان میں اتر جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ صرف جو ہے بھر بول کے پلین میں جا کے اڑ کے اللہ سے ملاقات کر کے آنے کا نام جو ہے نا معراج نہیں ہے۔ معراج آپ کے اندر کی جو ہے نا کثافت ختم ہو جانا، آپ کے اندر تقوی، پرہیزگاری، ایمانداری، انصاف، دیانت داری، یہ سارے چیزوں کو پیدا کرنا اپنے اندر معراج ہے۔ یہ سب رکھ لے کہ جو ہے اللہ کے پاس جانے کا نام معراج نہیں ہے۔ یہ سارے چیزیں پیدا کرنے کا نام معراج ہے، قرآن پہ عمل کرنے کا نام معراج ہے، نفس کو مٹانے کا نام معراج ہے۔ نفس کو مٹا کر جو ہے نفس مطمئنہ میں آنا، نفس مطمئنہ آنے کے بعد روحانی مقام پر فائز ہونا، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت پر جو ہے نا جا کر اللہ سے ملاقات کرنے والا، یہ جو ہے حقیقی معنوں میں معراج ہے۔ اندر صرف کثافت بھری بھی ہے، نہ روزے کا، نہ نماز کا، نہ ایمان کا، نہ حق پرستی کا، اور جو ہے نا اللہ کا جو ہے نا دیدار کرنے کے لیے ٹپ ٹپی لگا کے بیٹھا، ویسا انسان کبھی بھی جو ہے نا دنیا میں ترقی نہیں پا سکتا۔ اولیاء اللہ کی جیسا کام کرو، صحابہ کرام کی جیسا کام کرو، کام سے ہوتی ہے دنیا میں بڑائی ہر دم، کام جب کچھ بھی نہ ہو نام کا ٹھوکو ڈنکا، کام نہیں ہے تو ڈبہ بجاتے بیٹھو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسے زمانے میں حضرت صاحب قبلہ عالم جب کہ مسلمانوں کو مرتد کیا جا رہا تھا، لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے نا گائے کا پیشاب جو ہے نا پلایا جا رہا تھا، شدھی سنگتن اٹھ کے جو ہے آریہ سماجی مسلمانوں کو متزلزل کر رہے تھے، حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے کہ جو ہے 800 سال قبل حضرت مونیشور نے اس زمانے کا اشاروں میں بتایا نقشہ، یعنی فرمایا کہ جب دکھ جائیں گے چند بسو شر، جب کہ ہندو اور مسلمانوں کا ایکا ہوگا، اسی ایکے سے ممبر پہ چڑھا شردھانن اور مساجد میں بجے سارنگ مردنگ و سارنگ تبلا، بعض نے گاندھی کو لا گائے دیا نذرانہ، بعض نے بت پہ چڑھا ہی دیے پھولوں کے ہار۔ اس طرح سے ہوئی اسلام کی حالت مشکوک، جس سے 9 لاکھ تلک ہو گئے مرتد ہوئے ملکھانے کے اندر جو ہے 9 لاکھ جو ہے نا مسلمانوں کو ارتداد مرتد کیا گیا۔ دین اللہ کی غیرت کا سمندر ابلا، میری صورت میں ہی اسلام دوبارہ آیا، میری صورت میں اسلام دوبارہ آیا۔ بولے تو آپ مجسم اسلام بن کے بڑے بڑے پنڈتوں کو للکارے، آؤ تمہارے ویدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں، بیانات ہیں۔ پنڈتوں کو بلاتے تھے، دلائل سے جب سمجھاتے تھے اب تو جو ہے جلسے کا جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، اسٹیج پہ سے اتر کے چلے جاتے تھے۔ 5 منٹ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں 5 منٹ جو ہے نا کوئی پنڈت میرے سے بحث کر کے جو ہے نا تاب نہیں لا سکتا تھا، بھاگ جاتا تھا۔ ایسے دلائل جو ہے نا حضرت صاحب قبلہ عالم پیش کرے۔ تمہارے ایشور اوتار، جگت گرو، کلکی اوتار وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک کہ تم نہیں مانیں گے تم جو ہے نا نجات نہیں پا سکتے۔ مٹھوں میں جا کے، مندروں میں جا کے، چرچوں میں جا کے ان سے ڈیبیٹ کر کے، ان سے مناظرہ کر کے، مقابلہ کر کے آپ جو ہے نا اسلام کی دعوت کو سمجھائیں۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ یہ کام کرنے سے جو ہے اسلام کی ترقی اور اسلام کا جو ہے نا عروج جو ہے نا نظر آتا، آپ کا عروج نظر آتا۔ خالی بولنے کے لیے ہماری کتاب بڑی ہے، ہمارے نبی بڑے ہیں، بول کے جو ہے نا باتیں بگاڑتے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ ان بڑوں کے سامنے جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت کرنا، ان کو سمجھانا کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو عرب میں آئے، اس کا ذکر جو ہے نا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
विष्णु ऐसे श्वेतम देवम दुष्ट दुराचार मर्धनम सुमति परमानंदम कल के वंदे जगत गुरु। जगत गुरु का जो तुम इंतज़ार करे वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये जो है हकीकी मानों में क्या है, आप इस स्पिरिट को अगर लेके जो है ना आगे बढ़ेंगे तो गोया कि आप बुर्राक पे बैठे हुए हैं, बुर्राक आपकी सवारी है। यानी जो है ऐसी तरक्की जो है ना अल्लाह ताला तुम्हारे साथ जो है ना लगा दिया, तुमको जो है ना तुम्हारे से काम ले रहा है कि बर्क़ रफ्तारी से दीन इस्लाम को फैलाने का सामान है ये। हज़रत साहब फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे भाइयों में से एक भाई को अल्लाह ताला आसमानी हथियार दे के मैदान में काम करने के लिए खड़ा किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऐ मुहब्बान अली आओ, ऐ आशिकान रसूल आओ, बड़ी मुद्दतों के बाद ये रूहानी दरबार खुला हुआ है। कोई जो है इस्लाम पे एतराज़ करके हमारे सामने बच नहीं सकता। हम पूरे दलाइल से जो ना इस्लाम को पेश करने के लिए खड़े हुए हैं। तो गोया कि जो है ये हकीकी मानों में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत में हर मुसलमान के साथ जो है ना एक एक बुर्राक हो गया, एक जो मोमिन के साथ जो है ना बुर्राक पेश किया जाएगा। दर हकीकत वो तबलीग इस्लाम की स्पिरिट का नाम है, तबलीग इस्लाम की तरक्की का नाम है। तो ये आप करेंगे तो सारे चीज़ें जो है इस्लाम का झंडा जो है ना लहराएगा, हिंदुस्तान जन्नत निशान बने। क्योंकि यहाँ के लोग इस्लाम का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी अपनी ज़बान में ज़बानों के भेद को निकाल के अगर हम इनको समझाएंगे, तुम जिसको शांति धर्म बोल रहे वो इस्लाम है। असतो म सद्गमया तमसो म ज्योतिर्गमया मूर्तिर्माम अमृतगमयम ओम शांति ही शांति ही शांति। मौत से ज़िंदगी की तरफ ला, अंधेरे से रोशनी की तरफ ला, हक़ से जो है नाक से हक़ की तरफ ले गया, असत से जो है ना सत्य की तरफ ले गया। तो यही जो है ना शांति है। तो इस्लाम में क्या है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह जो है वलियों को क्यों लाता दुनिया में, जुल्मत में पड़े हुए लोगों को नूर की तरफ लाने के लिए। अल्लाह जुल्मत में पड़े हुए लोगों को नूर की तरफ लाता है। तो ये इस्लाम का काम जो है यहाँ पर हज़ारों साल से जो है इंतज़ार कर रहे हैं इस्लाम को। तुम जाके बताओ। वो लोग जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जान के, इस्लाम को नहीं जान के इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है ना प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। तुम जाके समझाओ, कोई समझाने वाले नहीं है। तो बहरहाल जो है ये काम औलिया अल्लाह करे, बुजुर्गान दीन करे। ईरान जैसे जो है ना इस्लामी मुल्क को छोड़कर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में आके दावत इस्लाम का काम करे, जिसकी वजह से आपका ऐसा उरूज है, सारी दुनिया में आपका नाम रोशन है। हिंदुस्तान में जो है आप सारे हिंदुस्तान के लोग आप पर फ़िदा है, क्या मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम सब जो है आप पे फ़िदा है। वो कौन सा काम था, यही जो है ना मेराज वाला काम था, यही जुल्मत को दूर करने वाला काम था। लोग जो है वाक़यात सुनाते लेकिन हकीकी काम का मैदान बताने से खासिर है। हज़रत साहब मैदान बताए मेराज का, तरीक़ी कैसा होती, कौंधे ओढ़ के घरों में सोने से जो है ये मेराज नहीं होती, तरक्की नहीं होती। उसके लिए मैदान में आगे जो है ना आके बढ़ना पड़ता। इसलिए हज़रत साहब क्या फरमाए, चंद दिन है इस्लाम की तरक्की के लिए, मेहनत कुर्बानी देने के लिए चंद दिन है। ये दिन अगर चले गए तो हाथ मलते बैठना पड़ेगा। हिंदुस्तान जन्नत निशान होने वाला है तो उसमें कुछ तो भी जो है ना तुम कुर्बानी पेश करो अपनी, इसके लिए आगे बढ़ो। हज़ारों लाखों जो है ना मुबल्लिगीन की ज़रूरत है, मैदान में काम करने वालों की ज़रूरत है। अगर ये काम करेंगे, हिंदुस्तान पे इस्लाम का झंडा लहराएंगे, इस्लाम को जो है ना इस्लाम का बोलबाला करेंगे, हज़ारों साल तक दरूद व सलाम पढ़ेंगे आप पर लोग। ये काम छोड़ के नमाज़ां पढ़ते बैठेंगे, इससे कुछ जो है ना तबलीग इस्लाम का काम गैरों का जो है ना दिल पकड़ने वाला नहीं है। जाके समझाना पड़ता, बोलना पड़ता, उनके गलत फहमियों को जो है ना दूर करना पड़ता। जब जो है ना इस्लाम की सदाकत, इस्लाम की सच्चाई वो लोगों के समझ में आती और धड़ाधड़ जो है इस्लाम को मान के, इस्लाम की जब हकीकत समझ में आई, बड़े बड़े कट्टर लोग इस्लाम में दाखिल होते। तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मय को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से, है अया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। इस्लाम के लिए मुजाहिदीन कहाँ से आते, बुत खाने से। अल्लाह जो है ना आसमान से उतारता नहीं, बल्कि यही जो है ना बुत परस्तों को ईमान की जो है ना दौलत से नवाज देता अल्लाह ताला। इनको नवाज दिया। कट्टर जो है ना इस्लाम का दुश्मन अगर कलमा पढ़ लिया तो इस्लाम का सिपाही बन जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कट्टर जो है ना इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मन थे। जो दुआ करे अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह दो उमर में से एक उमर दे दे। उनका दिल जब इस्लाम की तरफ पलट गया तो वह तलवार इस्लाम को फैलाने के लिए 72,000 मुरब्बा मील पर जो है इस्लाम की हुक्मरानी करे।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایران جیسی جو ہے سپر پاور امپائر کو، طاقت کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل کرے۔ کوئی اگر اسلام کا سخت دشمن ہے، اگر اللہ اس کو ہدایت دیا تو اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بن جاتا ہے۔ ہم اس کے لیے جو ہے کہ لوگ جو ہے نریندر ساتھ جو ہے ہزاروں بلکہ 20 کروڑ مسلمان نریندر مودی مر جانا بول کے دعا، نریندر مودی مر جانا، انہیں کھپ جانا، ختم ہو جانا، کیا ہوتا؟ نریندر مودی کو مسلمان ہونا بولو، نریندر مودی کو اسلام میں داخل کرے، اللہ بول کے دعا کرو، جا کے اس کے سامنے جو ہے نا دین کی دعوت دو۔ ہندوستان کا ایسا کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ وزیر اعظم کو جو ہے یہاں کے دستور کے اعتبار سے آپ دعوت اسلام دے سکتے۔ اتنا بڑا جو ہے نا آپ کو جو ہے نا جواز ملا، اتنی بڑی جو ہے نا آپ کو موقع ملا، آپ جو ہے نا بدوا چوڑیاں پھوڑ لیتے بیٹھے ہوئے عورتوں کی جیسا، انہیں مرو انہیں مرو، موہن بھاگوت مرو اور جو ہے نا نریندر مودی مرو۔ یہ بہادری کی علامت ہے یا کمزوری کی علامت ہے؟ تم جو ہے نا اسلام کا کام کرنا میدان میں سیکھے نے، مرد میدان بنے نے، اور بدوا دیتے گھروں میں بیٹھے ہوئے مسجدوں میں، جذبہ آئیں گا بھی کیسا؟ میدان میں کام کرے تو جذبہ پیدا ہوں گا نا، یہیں کمر پکڑ کے بیٹھے ہوئے عورت بچوں کی، تو تم جو ہے نا تمہارے اندر وہ بہادری کیسا پیدا ہوتی؟ صحابہ کرام دعا کرتے مسجدوں میں نہیں بیٹھتے تھے، ایران کے بادشاہ کے محل میں جا کے دعوت اسلام پیش کریں، ان کو اسلام کا پیغام سنائے۔ وہ نبی جن کا تم انتظار کرتے تھے، وہ فاران کی چوٹیوں سے مکے کی جو ہے نا جو ہے کعبۃ اللہ میں ظاہر ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، یہ خوبیاں ہے بتاتے تھے۔ نجاشی بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، ایسا جو ہے مسلمان کا یہ کام ہے، یہ حقیقی جو ہے نا معراج ہے۔ اس کے لیے اگر آپ میدان میں اتریں گے تو یہ لوگ ہندوستان کے مذہب کو چاہنے والے، ایسا قرآن کیا فرمائے، کیسے ہندوستان کے لوگ ہیں رام کی مورتی بنا کے مرتے اس کے لیے جان دے دیتے۔ صحیح رام، صحیح اللہ، صحیح دین، صحیح اسلام اگر ان کو سمجھائے تو کتنا نہیں کام کریں گے۔ تو کسی کو بدعا دے کے جو ہے نا اس کو غارت کرنا بڑا کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں ادفع باللتی ہی الذی بینک و ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تمہارے دشمن کو تم ایسی دعا کرو کہ وہ تمہارا عزیز بھائی بن جائے، وہ اسلام کا جو ہے نا سپاہی بن جائے، یہ جو ہے نا دعا سکھائے۔ تو حضرت صاحب کیونکہ ہمارے پاس آسمانی ہتھیار ہے، روحانی علم ہے، تتو گنیان ہے، روحانی معرفت کا علم ہونے کی وجہ سے آپ جاؤ مٹھ میں، بڑے بڑے سوامیاں جو ہے گرویدہ ہو جاتے، خدمہ پہ گر جاتے ہمارے، ایسے جو ہے مٹھوں میں گئے۔ ہم جو ہے نا ریچر میں ہمارے مولوی خواجہ صاحب مبلغ اسلام جا رہے تھے، پولیس والے دیکھے بن لادن ادھر آؤ، بن لادن، ہم گئے دیکھ کے جا کے جو ہے بلا رہا ہمارے کو، جا کے بیٹھے، آدھا گھنٹہ سمجھے، آدھا گھنٹہ بسویشور کے وچن، توحید کے باتیں، دیون بنو نام ہلو پرمپتی ورتا ستریگڑی گنڈن بنے سو کالجنان وہ سناتے، آدھے گھنٹے میں ہاتھا جوڑ دیا پولیس والے، ہاتھا جوڑ کے دکشنا دے کے بھیجائے پولیس اسٹیشن میں سے۔ ارے بہت بڑی غلطی ہوئی ہمارے کو جو ہے آپ لوگوں کو نے، ہم بولے کہ ہم جو ہے تم جو بن لادن بولے نا، بن لادن نہیں، ہم بسویشور ہے، یہ لباس جو ہے بن لادن کا نہیں ہوتا، بسویشور کا لباس ہے، یہ کاشائے دھاری۔ تو جو ہے نا تیرے دھرم سے جو ہے نا تو اندھا ہو گیا، اس وجہ سے تیرے کو بسویشور آتے بھی جو ہے نا تیرے کو بن لادن نظر آ رہا، دہشت گرد نظر آ رہا۔ جب جو ہے تتو گنان بولے، کال گنان پڑھے، سمجھائے ان کو تو جو ہے رونے لگے، پیسے دے کے بھیجے۔ تو سمجھانے والے کے اندر جو ہے اگر وہ اللہ کی زبان بن کے بولا اور جو ہے اس کے اندر درد رکھ کے بولا تو دشمن بھی جو ہے نا پگل جاتا۔ تو ایسا آج جو ہے آر ایس ایس کے لوگ ہو یا جو ہے نا اسلام کے خلاف کٹر وادی لوگ ہو، ان کے سامنے جو ہے اگر ہم جاتے تو تعریف کرتے اسلام کی، ارے ایسا اسلام ہے، ہم آج تک نہیں، ہمارے تقریباً بلکہ پورے مبلغین سے، بلکہ ہمارے مبائن جو اسلام کے لیے جو ہے نا خالی مدد کرنے والے ہیں، ویسے جو ہے جا کر کسی جو ہے پنڈت سے، کسی بڑے لیڈر سے ملتے تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی۔ تو بہرحال جو ہے یہ حقیقی معنوں میں معراج ہے۔ معراج کا راز جو ہے نا بہت بڑا، بہت گہرا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی یعنی صحابہ اکرام کی معراج، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو اعلیٰ بالا ہے۔ آپ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ معراج کرانا چاہتا ہے۔ تمہارے اندر کتنا جو ہے نا دم ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا جو ہے نا اثار و قربانی ہے۔ میدان میں ہندوستان کا جو ہے میدان تمہارے لیے وسیع عریض جو ہے اللہ تعالیٰ بچھا کے رکھا ہے۔ یہاں پر آئے اور دین کی دعوت دے، دین کا کام کرے، اسی سے جو ہے مومن کی ترقی ہے۔
نماز رو، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب سے بڑھ کر کیا ہے، جو دلوں میں پھوٹ ہے، اسلام سے جو لوگ کنفیوژن ہے، اسلام کے دشمن بنے ہوئے، یہ کام کرنے والا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بڑھ کے ہے فرمائے۔ ہاں جو ہندوستان کے اندر منافرت، آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہوئی ہے، ایسے وقت جو ہے نا یہ رحمت کا پانی ہے، اسلام کی جو ہے نا باتوں کو، اسلام کے عرفان کو ان تک پہنچانا، یہ ان پر رحم ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے جس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، میدان میں جو ہے نا اس کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صاحب العالم اسی کو آگے بڑھائے، اسی چیز کو جو ہے ہندوستان کے ان کی زبانوں میں، کنڑی میں بولو، تیلگو میں بولو، تمل میں بولو، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اردو میں بولنا، اردو ہماری زبان ہے کیا؟ اردو جو ہے نا وہ یہاں کے سنسکرت زبان سے نکلی ہوئی ہے، اردو زبان لشکری زبان بولتے ہیں ہندوستان کی، مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اردو زبان۔ یہاں کے بادشاہ فوجیاں بنا سے لشکری زبان بولتے تھے اس کو پہلے، بعد میں آپ اردو بولتے۔ ہندوؤں کی زبان ہے اردو زبان، ہماری زبان مسلمانوں کی کون سی ہے؟ عربی ہے بولتے۔ عربی میں پڑھنا نہیں آتا، ایک ہے تو ایک جو ہے نا الف ہے تو بے پڑھتے، بے ہے تو تے پڑھتے، اب سمجھنے کی کہاں سے جو ہے نا ان کے اندر وہ پیدا ہوں گا۔ تو ہماری مذہبی زبان عربی ہم کو نہیں آتی، اور ہم دوسرے کو سمجھانے کے واسطے کیا بول رہے ہیں، ہماری اردو میں آؤ بول رہے، اردو میں سمجھا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ان کے زبان میں نبیوں کو بھیجا۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ہم نے ہر رسول کو اس کے قوم کی زبان میں بھیجے تاکہ وہ لوگ اللہ کی بات کو صاف طور پہ سمجھے۔ تو سنسکرت میں بھی نبی آئے، ہر زبان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر زبان میں بھیجا، تو ہر زبان میں آئے۔ تو آپ بھی قرآن کریم کا پیغام پہنچانا ہے تو ہر زبان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تیلگو میں بولے تو جو ہے نا اسلام چلے جاتا ہے کیا ہے کہ، مراٹھی میں بولے تو چلے جاتا ہے کیا ہے کہ، تو یہ انسان کی جو ہے نا محدود خیالی ہے۔ جیسا بمنوں کی صحبت میں رہ کے اس کو چھیے تو ناپاک ہوتے، اس کو چھیے تو ناپاک ہوتے، جیسا یہاں پر جو ہے نا مرغی کا بھیجا رکھ لے کے بیٹھے، مسلمانوں کے اندر بھی یہی گھسا ہوا ہے۔ ورنہ صحابہ اکرام ہر زبان میں تبلیغ کرے، ایران میں جا کے فارسی زبان میں بولے، ہر ملک کی جو ہے نا زبانوں میں جا کے دین کی تبلیغ کرے۔ تو اس طرح جو ہے ہندوستان کی زبانوں کو سیکھنا اور ان کی جو ہے نا کتابوں کو سمجھنا، حضور سب سے بڑی جو ہے نا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کیا ہے، ان کے کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ویدوں میں، شاستروں میں، بسویشور کے کالے جنان میں، اللہ اندرے پربھو اللہ محمدم بسوا سلام ماڑی پدر وڑپوری کے مٹھوں میں کلمے طیب لا الہ محمد صلی اللہ لکھا ہوا ہے، مندروں میں کلمہ لکھا ہوا ہے، اور کئی پنڈت جو ہے اسلام کے دلدادہ ہیں۔ بہرحال جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ حقیقی معراج، تبلیغ اسلام کا نام ہی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین کا دوسرا معنی ہے کہ تبلیغ سے مومنوں کی معراج ہے۔ نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے گھٹے آ رہے، اللہ دکھا کیا پوچھو کسی کو، دکھتا نہیں دکھتا، تبلیغ کر کے نماز پڑھا تو دکھتا، قربانی دے کے نماز پڑھا تو دکھتا، اللہ تعالیٰ وہ کام ہی نہیں کر رہے، اور جو ہے نا خالی نماز سجدے جو ہے نا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فویل للمصلین، ایسے جو ہے نا مصلیوں کی جو ہے نماز ویل میں ہے، گڑے میں ہے، عذاب میں ہے، بچ نہیں سک رہے۔ نماز کا ٹوپی کا سرٹیفکیٹ بچا کے ہندوستان میں بچ سک رہے کیا؟ وہ خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں تو ہر طرف کفر تھا، ہر طرف گھنٹے بجتے تھے، ہر طرف ہندو تھے، لیکن ان کے پیر پڑتے تھے۔ کون سی دولت تھی؟ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، آپ بھی نماز پڑھ رہے، تو پھر ان کے جو ہے نا کیوں پیر پڑے؟ 90 لاکھ لوگ جو ہے نا ایمان کیوں لائے ان کے ہاتھ پہ؟ اس لیے کہ وہ تبلیغ کرتے تھے، اللہ کے رسول کو سمجھاتے تھے۔ ہم سمجھا رہے نہیں، خالی نماز پڑھ رہے، بازو سے جا رہا، زندگی بھر نماز پڑھے، لیکن بازو والے کو نہیں معلوم کہ ہے نا تمہاری نماز کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اولیاء اللہ کا کام تفہیم، یعنی جو ہے ان کو تلقین کرنا، تفہیم کرنا، جا کے سمجھانا، اسلام کی بات بتانا۔ لوگ بے چین ہیں آج ہندوستان میں، اسلام کی بات سمجھنا چاہتے، لیکن ہم سمجھا رہے نہیں۔ ہمارے جو ہے نا کٹیا میں گوڑ پھوڑتے بیٹھے ہوئے، یا جو ہے نبیو تیماپور میں رہے جو ہے نا گھوٹ لیتے رہنا، مسجد سے باہر نکلنا نہیں، مسجد کے بازو میں جو ہے نا گھر ہے ہندو کا، لیکن بولنے کے واسطے توفیق نہیں ہوتی۔ کیسا اسلام سمجھیں گے؟ کیسا لوگ جو ہے نا قریب آئیں گے؟ امریکہ سے آ کے انگریزاں جو ہے نا یہاں پر کرسچینٹی پھیلا رہے، لندن سے آ کے بڑے بڑے چرچاں بنا رہے، اور تم جو ہے یہیں بازو میں رہ کے دین اسلام کی دعوت نہیں دیتے، ان کی زبان میں نہیں سمجھاتے، تو کیسا جو ہے نا اسلام
آگے بڑھیں گا, کیسا جو ہے نا مسلمان عذاب سے بچیں گے. یہی وجہ ہے جو مسلمان جو ہے نا یہاں پر کاٹے جا رہے, جو ہے نا ظلم کا شکار ہو رہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم جو ہے نا ان کو اندھے رکھے, اندھیرے میں رکھ کر جو ہے اپنے دین پہ خود عمل کر رہے, دوسرے کو آنے دینا نہیں چاہتے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حساق اللہ علیہ فرمائے, ایک آدمی بیل خریدتا, وہ بیل جو ہے اگر کام کنٹی مارنے کو نہیں آیا, بنڈی کو نہیں آیا, ناگر کو نہیں آیا, تو کیا کرتا مالک, دھم مارتا, دھما دھم مارتا. ارے 50,000 دے کے لایا, میں یہاں کہیں کو مار رہا, بولے تو ارے میں 50,000 دے کے کام کرنے کے بعد سے لایا کھیت میں, انہیں خالی چارہ کھا رہا, کام ہی نہیں کر رہا, تو کیا مارتا انہیں. وہ بازو جو ہے نا آوارہ بیلا جو بھگوانوں کے نام پہ چھوڑ, ان کو جا کے نہیں مارتا, خریدے سے بیل کو مارتا ہے نہیں, کیونکہ پیسے دے کے لایا انہیں کام کے لیے. آوارہ بیلوں کو مارنا نہ جا کے مارتا کیا انہیں, خریدے سے بیل کو مارتا, پیسے لگائے سے بیل کو مارتا. تو حساق اللہ یہ مثال دے کے بیان فرمائے, آج مسلمانوں پہ کیوں پٹکار ہو رہی, بولے تو اللہ ان کو حضور کی امت میں پیدا کرا, دین کا کام کریں گے بلکہ اسلام پہنچائیں گے, قرآن پہنچائیں گے بلکہ پیدا کرا, اور انہوں جو ہے نا کھاتے پیتے ڈکارا لیتے بیٹھے ہوئے. تو آپ کس کو ماریں گا, اللہ بولو, مسلمانوں کو ٹھوکیں گا نہیں. اس بات سے ان پر جو اذیتیں آ رہی, یہ صرف جو ہے میدان میں اٹھ کے کام نہیں کرنے کی وجہ سے. اور جب تک جو ہے یہ کام کو لے کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اٹھتے نہیں, اس وقت تک جوتے کھاتے. اگر نہیں جو ہے نا پورا حد درجے کے جو ہے نا جب لاغر اور بے حیا بدتمیز ہے, تو کیا کرتا, بیل کو انہیں آخر میں خسے کو لے آگے دے دیتا, بھائی انہیں مارا تو بھی نہیں سدھر رہا, دلندر کاٹ کے بیچ دال بولتا. تو ویسا جو ہے اگر تم حد سے زیادہ اتنے جو ہے نا مردہ بنے ہوئے ہیں, کام کرنا ہی نہیں چاہتے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا, وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ تم کام نہیں کرے تو دوسری قوم کو لاتا ہوں, اور وہ تمہارے جیسے نہیں رہیں گے, بولتا اللہ تعالیٰ. نہیں, وہ RSS والوں کو مسلمان کر دیا, اب انہوں جیسا جو ہے ترشولہ لے کے پھر رہے, ویسا اسلام کا جھنڈا لے کے پھریں گے, تم جائیں گے قبرستان میں. نہیں, اس بات سے ہوش کے ناخن لو, بیدار ہو جاؤ, کھاتے پیتے بیٹھ کے جو ہے نا زندگی برباد مت کرو, اسلام کے لیے کچھ قربانی دو, اللہ کی رحمت کا سامان جو ہے نا میدان میں پیش کرنے کے لیے میدان میں آگے بڑھو, تو تمہاری شان, کیونکہ اسلام مٹتا نہیں, یاد رکھو. تو نہ مٹ جائے, ایران مٹ گیا تو اسلام نہیں مٹتا, عربستان بھی پورا مٹ گیا تو اسلام نہیں مٹتا. اسلام دوسرے ملک میں جا کر جو ہے نا پوری دنیا میں ترقی کرتا, کیونکہ اسلام جو ہے کسی دیش کی وجہ سے نہیں ہے, اسلام اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے. اسلام جو ہے نا اللہ کے ہاتھوں میں ہے, کسی ملا کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسلام اللہ کے ہاتھ میں ہے. عرب کے ملا بدکار ہو گئے تو اسلام مٹ گیا, ایسا نہیں ہے. اسلام اللہ کا دین ہے. انا نحن نزل الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے کہ میرے دین کو میں اپنے ہاتھوں میں حفاظت کر رہا ہوں, کسی ملا کو ٹھیکیدار نہیں بنایا اللہ تعالیٰ. اگر ملا جو ہے نا بدکار ہو گیا تو ملا کی نسل کو برباد کر دیتا اللہ, دوسرے جو ہے نا کافروں کو مسلمان کر کے لا کے کھڑا کرتا, اور تم جو ہے لعنت کے حقدار ہو جاتے, انہوں رحمت کے حقدار ہو جاتے. اس لیے حضور کا کلمہ پڑھنے والے, حضور کا قرآن پڑھنے والے, تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا کرو, اور میدان میں آگے بڑھنے کے لیے تم جو ہے نا کچھ قربانی دو. تو یہ جو ہے تمہاری معراج کی سب سے بڑی جو ہے نا روحانی طاقت ہے. اس سے جو ہے تمہاری ترقی ہے, تمہاری آل اولاد پر درود جو ہے نا بھیجیں گے آنے والی نسلیں. یہی بات بتائے حضرت صاحب علیہ وسلم کو, مسلمانوں کو, اے مسلمانوں, تمہارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے کھڑا کیا ہے, تم ساتھ دو, اسلام کے لیے کچھ جو ہے نا آگے بڑھو, قربانی دو. تو بہرحال جو ہے یہ کام تو رکنے, اگر کوئی نہیں سنا تو اللہ تو روکنے والا نہیں ہے, اللہ برابر جو ہے اس کا کارواں آگے بڑھنے والا ہے, اور اسلام غالب آنے والا ہے اس ملک میں. علامہ اقبال فرماتے, شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ چمن جو ہے اسلام سے معمور ہونے والا ہے, ظلمت یہاں مٹنے والی ہے, اللہ کا نور جو ہے نا یہاں پر روشن ہونے والا ہے. تو وقت جو ہے نا دور نہیں ہے, ہم خوش نصیب ہیں کہ اس کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو انتخاب کیا, ہم کو منتخب کرا. اور جو ہے یہی بات حساق اللہ نے فرمایا کہ میں جو ہے اللہ کا جو یہ جو احسان ہمارے اوپر ہے, ہم جو ہے تشکر میں ہمارے بھائیوں تک پہنچے اور ان کو بولے کہ تم بھی جو ہے اس کام کے لیے لگ جاؤ, بڑھتے ہوئے دین کو بڑھا کے دکھاؤ. ہم نے کرے بھی تو اللہ کا کام بڑھنے والا ہے, کوئی مسلمان بھی نہیں کرا تو اللہ کا کام بڑھنے والا. علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اللہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے پرندوں کو فوج بنایا. اس لیے ابوالکلام صاحب فرماتے کہ بگاڑیں گے کعبے کا کیا فیل والے, محمد ہیں تیرن ابابیل والے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم طیر نبابیل والے ہیں، آسمان کے جو ہے نا پرندے آ کے جو ہے اسلام کی جو ہے نا فوجی بن کے کام کرنے والے ہیں۔ جس طرح کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ پورے عرب جو ہے نا مکہ چھوڑ کے چلے گئے، ارے بڑے بڑے ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا، اب ہمارے کو رون دیتا، ڈر کے بھاگے، تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، پرندوں کو اللہ تعالیٰ فوج بنایا اپنی۔ تو یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب جو ہے نا آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اسلام بھی نہیں تھا، قرآن بھی نہیں تھا، ایک مٹی اور پتھر سے بنے ہوئے گھر کو میں جو ہے آسمان میں انقلاب پیدا کر کے اپنے گھر کو بچا لیا۔ آج آپ جو ہے نا میرا دین لے کے کھڑے ہوئے، میرا قرآن لے کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ کافرہ جو ہے نا تمہارے پہ ظلم و زیادتی کرنے سے کیا میں اسلام کو مٹا دوں گا؟ بلکہ جو ہے اسلام کو پوری قوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا ایسا ہی ہونے والا ہے، کوئی اگر مسلمان بھی اگر کام نہیں کرا تو اللہ کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے، باطل مٹے گا، اسلام غالب ہوگا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بہرحال جو ہے معراج کا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا مارکا یا معراج کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ مسلمان اسلام کی ترقی کے لیے میدان میں اترے اور ایثار و قربانی کرتے ہوئے اسلام کو غالب کرے، اسلام کے لیے میدان میں آگے بڑھے۔ اور جو ہے یہ بات آگے چل کے سمجھ میں آئے گی۔ آج خالی جو ہے راتوں میں جاگنا، لمبے لمبے رکعتیں پڑھنا، نفلیں پڑھنا، پڑھ لیتے بیٹھنے سے جو ہے اسلام غالب آتا نہیں۔ آپ پڑھو نماز، اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے دعا کرو، ریاضت کرو سب، مگر میدان کا کام چھوڑ کے نہیں۔ خالی جو ہے نا لمبے رکعتیں پڑھتے بیٹھنے سے اسلام غالب نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جو ہے معرکے میں آپ جو ہے نا فوج بھیج رہے تھے، وہ دو نوجوان جو ہے لمبے رکعتیں پڑھتے مسجد میں بیٹھے گئے تھے۔ اب جا کے وہاں گلے کٹا لینا پڑتا آپ فوج میں، تو اب نماز کا بہانہ بنا کے مسجد میں لمبے لمبے رکعتیں، اب وہاں پر فوج کھڑی بھی ہے، کیا ہوا؟ نہیں، دو ہمارے فوجی دعا کر رہے مسجد میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا گردن میں ہاتھ ڈال کے لے کے آؤ ان کو، مسجد میں سے گردن میں ہاتھ ڈال کے لے کے آؤ۔ انہوں جو ہے میدان میں کام کرنے والے کی ہمتاں پست کر رہے، اگر ان کو فالو کرے پورے مسجد میں بیٹھے تو میدان میں کون رہنا؟ اس لیے دعا جو ہے میدان میں جا کے کرنا ہے، مسجد میں نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دعا نہیں کرے، بدر کے میدان میں دعا کرے، احد کے میدان میں دعا کرے، اللہ ہم کو فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم کو غلبہ دے، تیرے ٹوٹے پھوٹے ہتھیار لے کے تیرے بندے جو ہے نا تیری بارگاہ میں کھڑے ہوئے، ہماری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ساتھ جو ہے بدر کے میدان میں اترا۔ تو یہ جو ہے عورتیں بھی بیٹھ کے گھر میں وظیفے پڑھتے رہتے۔ تو اسلام کا کام کرنے کے لیے مرد میدان ہونا پڑتا، مرد مجاہد ہونا پڑتا، میدان میں اثار و قربانی کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا۔ اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تیرے موجوں میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تمہاری خودی جو ہے نا مسلمان ہونا، مسلمان بولے تو ہر جگہ اپنا سر جو ہے نا خم کرتے ہوئے آگے بڑھنے والے کا نام مسلمان ہے۔ خالی جو ہے نام مسلمان رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، اپنی ہر صلاحیت اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے میدان میں آگے بڑھنا، اس کا نام مسلمان ہے۔ اللہ کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اس کو بولتے مسلمان۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے دین کی خدمت لے، ہمارے اندر روح اسلام پیدا کرے، ہمیں دین کے داعی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔